بلا شک و شبہ سفر زیارات مشکلات اور تکالیف کا سفر ہے۔ حالات اور واقعات اور نظاموں کی تبدیلی کی وجہ سے آئے دن اس میں نئے مسائل اور مشکلات پیدا ہو رہے ہیں۔ ہر دور میں ان تکالیف کو کم کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ زیادہ تر متوسط طبقہ کے زائرین پاکستان کی ایران کے ساتھ ملحقہ سرحد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انتہائی معمولی اخراجات میں ایران اور عراق کی زیارات کے لیے براستہ کوئٹہ سے تافتان سفر کرتے ہیں۔ پچھلی 2 دہائیوں میں اس راستے پر سفر کرنے والے زائرین کو سب سے زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ دہشت گردی جیسے ناسور نے جہاں پورے ملک میں تباہی مچائی، اسی طرح سے زائرین ابا عبداللہ الحسین کا عظیم میزبان شہر کوئٹہ بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا، اور پھر خاص طور پر کوئٹہ سے تافتان کے راستے میں متعدد دہشت گردی کی وارداتوں میں سینکڑوں زائرین اپنی جانیں قربان کر چکے۔ اس دشوار ترین راستے میں جائے واردات پر پہنچنا، زائرین کے پامال لاشوں کو اکٹھا کر کے انہیں ان کے شہروں میں پہنچانا بلوچستان شیعہ کانفرنس کے عمائدین کی ملک اور قوم کے لیے عظیم تر خدمات میں سے انتہائی نمایاں پہلو ہے۔ بلوچستان شیعہ کانفرنس کے رہنماؤں نے باقاعدہ مسلح افواج کی زیر نگرانی کوئٹہ سے تافتان کانوائے کے نظام کو جاری کروایا۔ تافتان میں پاکستان ہاؤس کا قیام اور پاکستان ہاؤس کے دیگر پروجیکٹ شروع کروائے۔ پورے پاکستان سے آنے والے زائرین اور قافلہ سالاروں کو بار بار آگاہ کیا کہ کانوائے کی صورت میں محفوظ سفر کے لیے آپ کو دیے گئے مخصوص ایام میں کوئٹہ اور پھر اسی طرح سے زیارات مکمل کر کے تافتان پہنچنا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ جس سالار کا جب جی چاہا وہ زائرین کو لے کر کوئٹہ پہنچ گیا، اور اس صورت میں خود سالار کو تو شدید مالی نقصان اٹھانا ہی پڑا، لیکن زائرین کو بے پناہ اذیت اٹھانا پڑی۔ اور سالاروں کی طرف سے پورے پاکستان کو یہ خبر دی جاتی کہ خدا نخواستہ بلوچستان شیعہ کانفرنس کانوائے نہیں جانے دی جا رہی۔ اسی طرح جب زائرین سفر زیارات مکمل کر کے تافتان پہنچتے ہیں تو وہاں انہیں کئی دن رکنا پڑتا ہے اور پاکستان ہاؤس کی انتہائی اذیت اٹھانا پڑتی ہے۔ تافتان سے کوئٹہ کے لیے کانوائے نہ ملنے پر وہاں پر دھرنے اور احتجاج کیے جاتے ہیں، اور قومی قیادت علماء کرام کو ٹیلی فون کر کے آگاہ کیا جاتا کہ یہاں تو زائرین کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ علماء کرام آگے آئے اور انہوں نے حکومت کے ساتھ معاملات طے کیے، جس کے تحت علماء کرام اور حکومتی ذمہ داران پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی اور کانوائے کے نظام کو جاری کیا گیا۔ کانوائے کا نظام اسی طرح سے چل رہا تھا، فرق صرف قافلہ سالاروں میں آگاہی کی صورت میں پیدا ہوا کہ اب ہر سالار کوشش کر رہا تھا کہ وہ دیے گئے وقت کے اندر اپنا سفر جاری کرے۔ قافلہ سالاروں نے کم سے کم اخراجات پر مومنین کو زیارات کا موقع فراہم کیا، بسوں کی بسیں بھر کر لے گئے اور خیریت سے واپس آئے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہر گھر میں زائر امام حسین علیہ السلام موجود ہے۔ شکر خدا، اس مشکل سفر میں کئی ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے جن کا بغور جائزہ لینے کی ضرورت تھی، لیکن بہرحال مجرم قافلہ سالار ہی کو ٹھہرایا گیا۔ علماء کرام اور حکومتی ذمہ داران پر 11 رکنی کمیٹی کہ جس کو شیعہ قوم، قافلہ سالار اور زائرین نے اپنا نجات دہندہ سمجھا تھا۔ اس کمیٹی کے ایک ممبر مولانا مظہر حسین علوی، چیف ایگزیکٹو الصاحب ٹریولرز اینڈ ٹورز نے دھوکہ دہی اور بلیک میلنگ کے ذریعے اپنے ذاتی کاروبار کو ترجیح دی۔ سب سے پہلے خود ہی یہ خبر دی کہ اب جس کے پاس DTS لائسنس نہیں ہوگا وہ سالار قافلہ نہیں لے جا سکے گا۔ DTS لائسنس ہوگا تو حکومت کو آسانی ہوگی کہ جس سالار نے زائرین کے ساتھ فراڈ کیا اسے پکڑا جا سکے۔ پھر خود ہی یہ آفر دے دی کہ ہم کسی قافلہ سالار کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے، آپ ہمارے DTS لائسنس پر کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے DTS لائسنس نمبر پر آپ کو کارڈ جاری کریں گے، جس کے پاس وہ کارڈ ہوگا اس سالار ہی کو ویزے ملیں گے اور اسی سالار کی بسیں کانوائے میں لگیں گی۔ اس طرح اس کارڈ کی مدت 1 سال ہوگی اور اس کی فیس 5000 روپے ادا کرنا ہوگی۔ ہماری اطلاع کے مطابق تقریباً 2000 سے زائد سالاروں نے یہ کارڈ حاصل کیا، اور اسی طرح اس کارڈ کے حامل کسی بھی سالار کی کوئی شکایت منظر عام پر نہیں آئی، اور نہ ہی کسی سالار نے زائرین کے ساتھ کسی طرح کا فراڈ کیا۔ لیکن خود جناب مظہر علوی صاحب کے زیر سایہ
نہ صرف کارڈ کی مد میں اتنی بڑی کرپشن ہوئی بلکہ ان کے نام پر قافلہ سالاروں سے ویزوں، ایئر ٹکٹوں، بسوں کی مد میں کروڑوں روپے سالاروں سے لوٹے گئے۔ پھر کئی قافلہ سالاروں کو ویزے نہ ملے اور کئی سالاروں کو بسیں نہ ملی، اور تو اور بسیں کانوائے میں شامل کروانے کے لیے بھی بھاری رقم سالاروں سے بٹوری گئی۔ کمیٹی کے دیگر ارکان اس معاملے سے لا علم ہیں، یہ ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ حکومتی ذمہ داران کے ساتھ بیٹھ کر قافلہ سالاروں کو اس طرح مجرم بنا کر پیش کیا گیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ 2019 میں حکومت کی طرف سے زیارات کو حج طرز پر وزارت مذہبی امور کے تحت لانے کے لیے کام شروع ہوا۔ 2020 میں زیارات مینجمنٹ پالیسی کا ڈرافٹ سامنے آیا تو پتہ چلا کہ کمیٹی میں شامل علماء کرام نے کس طرح سے شیعہ قوم کی نمائندگی کی ہے۔ قافلہ سالاروں نے نمائندہ وفد نے اس معاملے پر جب حکومتی ذمہ داران کے ساتھ ملاقاتیں کی تو پتہ چلا کہ علماء کرام بضد ہیں کہ حکومت زیارات کو حج طرز پر ریگولیٹ کرے۔ پاکستان بھر میں قافلہ سالاروں کی نمائندہ تنظیمیں خادم الزائرین فاؤنڈیشن پاکستان، وائس آف کاروان سالار پاکستان موجود تھیں۔ پھر وفاقی حکومت کی طرف سے جو کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی میں ان نمائندہ تنظیموں کے ذمہ داران کو شامل کرنے کی بجائے ایسے لوگوں کو کیوں شامل کیا گیا جن کے اپنے ذاتی مفادات ہیں؟ سوال یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے جو 11 رکنی کمیٹی بنائی گئی اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ انہوں نے کانوائی کے نظام کو بہتر کیا یا خود قافلہ سالاروں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور دیے گئے ٹائم فریم کے اندر اپنے سفر کو شروع کیا؟ مولانا مظہر علوی اس کمیٹی کے ایک ممبر ہیں۔ پھر انہوں نے خدمت الزائرین نام کی تنظیم بنا کر جو کچھ کیا، کیا وہ 11 رکنی کمیٹی کا فیصلہ تھا؟ جب حکومت پاکستان کی طرف سے ڈی ٹی ایس لائسنس کی شرط نہیں تھی، جو کہ ابھی بھی نہیں ہے، قافلہ سالاروں کو ڈی ٹی ایس لائسنس کے نام پر بلیک میل کیوں کیا؟ مولانا مظہر علوی نے اپنی کمیٹی کے ڈی ٹی ایس لائسنس نمبر پر کس قانون کے تحت قافلہ سالاروں کو کارڈ جاری کیا؟ مولانا مظہر علوی نے جتنے قافلہ سالاروں کو اپنے ڈی ٹی ایس لائسنس نمبر پر کارڈ جاری کیے، اگر ان کے خلاف شکایات تھیں تو اب تک سامنے کیوں نہیں لائی گئیں؟ مولانا مظہر علوی نے جتنے قافلہ سالاروں کو کارڈ جاری کیا، اگر ان کے خلاف شکایات نہیں تو پھر تو سب کچھ ٹھیک تھا، حکومت کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ زیارات مینجمنٹ پالیسی لائے؟ قافلہ سالاروں کی کارڈ کی مد میں جو رقم لوٹی گئی وہ مولانا مظہر علوی نے لوٹی یا کمیٹی کے دیگر افراد بھی اس میں شامل ہیں، اور وہ رقم کہاں گئی؟ اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ قافلہ سالار اگر اتنے ہی برے تھے تو انہوں نے قوم کو زیادہ نقصان پہنچایا یا پھر خود جناب مولانا مظہر حسین علوی صاحب نے؟ مولانا مظہر حسین علوی نے خدمت الزائرین تنظیم کے سربراہ کی حیثیت سے قافلہ سالاروں اور زائرین کی ترجمانی کی ہے یا پھر حکومتی کمیٹی کی؟ زیارات مینجمنٹ پالیسی جب آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا۔ لیکن مولانا مظہر حسین علوی صاحب نے اپنے طور پر متحرک ہو چکے ہیں اور قافلہ سالاروں کو اسی طرز پر پھر سے بلیک میل کیا جا رہا ہے، کیونکہ نظام ہمارے پاس ہے، اسی لیے سالار خود کو ان کے پاس اسی طرح سے رجسٹرڈ کروائیں، جو رجسٹرڈ ہوگا وہی قافلہ لے جا سکے گا، اور پھر اسی طرح سے کرپشن کا نظام شروع ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا مظہر حسین علوی بطور ممبر 11 رکنی کمیٹی، بطور سربراہ خدمت الزائرین تنظیم کے اپنے اختیارات کا نہ صرف ناجائز استعمال کیا بلکہ شیعہ قوم کی ترجمانی کرنے کی بجائے قوم نے ان کو اپنی جو ترجمانی کا مقام دیا اس میں خیانت کی ہے، اور زائرین اور قافلہ سالاروں کے حقوق پر بھی ڈاکہ ڈالا ہے۔